السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 15 اپریل 2026 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کئی خبریں سنیں گے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ ٹرین سے مدرسہ جا رہے 167 طلبہ حراست میں۔ مدھیہ پردیش کے کٹنی ریلوے اسٹیشن پر ہفتے کی دیر رات مبینہ طور پر خفیہ معلومات کی بنیاد پر ریلوے پروٹیکشن فورس RPF اور گورنمنٹ ریلوے پولیس GRP نے مشترکہ آپریشن میں پٹنہ پونے ایکسپریس ٹرین سے 167 مسلم بچوں کو حراست میں لے لیا۔ یہ بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بہار کے ارریہ ضلع سے مہاراشٹر کے لاتور کے ایک مدرسے میں جا رہے تھے۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات انسانی اسمگلنگ کے زاویے سے کر رہی ہے۔ اسے شبہ ہے کہ ان بچوں کو مزدوری یا دیگر مشکوک مقاصد کے لیے بہار سے مہاراشٹر لے جایا جا رہا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پوچھ گچھ کے دوران بچوں کو لے جا رہے صدام نامی شخص نے اپنی شناخت مہاراشٹر کے لاتور کے ایک مدرسے میں استاذ کے طور پر بتائی ہے۔ صدام نے دعویٰ کیا کہ وہ ان بچوں کے بہار کے ارریہ ضلع سے پڑھانے کے لیے لاتور لے جا رہے تھے اور گزشتہ برسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ گروپ 100 بچوں پر مشتمل تھا، جبکہ باقی بچے دوسرے لوگوں کے ساتھ تھے۔ تاہم انتظامیہ اب ان دعووں کی صداقت اور قانونی دستاویزات کی مکمل چھان بین کر رہی ہے۔ RPF تھانہ انچارج وریندر سنگھ کے مطابق انہیں اطلاع ملی تھی کہ مشتبہ حالات میں بڑی تعداد میں بچوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ٹرین پلیٹ فارم نمبر 5 پر پہنچی، RPF GRP خواتین اور اطفال بہبود محکمہ اور افسران کی ایک مشترکہ ٹیم نے ڈبوں کی تلاشی لی۔ بچے کوچ نمبر S1، 2، 3، 4 اور S7 میں سفر کر رہے تھے۔ وہیں دوسری جانب ایران نے اپنی جنگی حکمت عملی سے امریکہ اور اسرائیل کو کیسے حیران کیا۔ BBC اردو کی زبانی۔ 28 فروری کو جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مشترکہ حملوں کا آغاز کیا تھا تو اس وقت بنیادی سوال یہی تھا کہ یہ جنگ کب تک جاری رہے گی۔ پھر معاملہ دنوں سے ہفتوں اور اب مہینوں پر محیط ہوتا نظر آ رہا ہے اور بظاہر یہ جنگ ختم ہونے کی کوئی صحیح واضح ڈیڈ لائن موجود نہیں ہے۔ امریکی قوم کے نام اپنے تازہ ترین خطاب میں صدر ٹرمپ اندازوں کے برعکس کوئی واضح منصوبہ نہیں پیش کر سکے ہیں، تاہم ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ امریکہ ایران میں اپنے اسٹریٹجک اہداف حاصل کرنے کے قریب ہے اور یہ کہ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں کے دوران ایران پر شدید حملے کیے جائیں گے۔ انہوں نے ایران کو پتھر کے دور میں دھکیل دینے کی دھمکی بھی دی۔ تیل کی عالمی مارکیٹیں اور بازار حصص جو ان کے قوم کے نام خطاب سے امید لگائے بیٹھے تھے، فوری اور منفی رد عمل دیا اور عالمی سطح پر نہ صرف تیل کی قیمتوں میں فوری اضافہ ہوا بلکہ امریکہ سمیت ایشیائی مارکیٹیں بھی مندی کا شکار ہوئی۔ اس خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے نیٹو میں امریکہ کے سابق سفیر آئیو ڈالڈر نے کہا کہ ٹرمپ کے خطاب نے جنگ کے مقاصد پر شکوک پیدا کر دیے ہیں اور کئی اہم سوالات کے جواب نہیں دیے گئے، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر ٹرمپ کے مطابق ایران کی جوہری صلاحیت، بحریہ اور میزائل تباہ کر دیے گئے ہیں تو امریکہ اب بھی ایران میں فوجی کارروائی کیوں جاری رکھے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ کے خطاب سے ایک بات واضح ہے کہ جنگ ابھی مزید جاری رہے گی۔ اس جنگ کے آغاز کے بعد سے وہ تمام چیزیں ہوئی جن کی ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید امید نہیں کی تھی، جیسا کہ ابتدائی بھاری نقصانات کے باوجود ایران اب بھی بھرپور انداز میں جنگ جاری رکھے ہوئے ہے اور رد عمل دینے کی صلاحیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں کے درمیان جنگ کے حوالے سے اختلافات اب واضح طور پر کھل کر نظر آ رہے ہیں اور ٹرمپ نیٹو اتحاد کو نہ صرف کاغذی شعر قرار دے چکے ہیں بلکہ اس سے الگ ہونے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں۔ جنگ 1 ماہ سے زائد عرصے سے جاری رہنے کے باوجود ایران میں وہ عوامی رد عمل نظر نہیں آ رہا جس کی ٹرمپ اور نتن یاہو کو توقع تھی۔ اس کے باوجود اس حوالے سے دونوں رہنماؤں کی جانب سے ایرانی عوام سے اپیل بھی کی گئی کہ وہ باہر نکلے اور حکومت کا خاتمہ کرے۔ خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کر کے ایران نے نہ صرف انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے بلکہ ان ممالک کے محفوظ ہونے کے تشخص کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس جنگ کی طوالت کے نتیجے میں سیکورٹی گارنٹی کے حوالے سے خلیجی اور یورپی ممالک کا امریکہ پر اعتماد کم ہوا ہے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش نے پوری دنیا میں تیل کا سنگین بحران پیدا کر دیا ہے، چنانچہ بہت سے ممالک امریکہ اور اسرائیل پر جنگ کو جلد ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے نظر آ رہے ہیں۔
ہیں اور چند ممالک نے فوجی کارروائیوں کے لیے اپنے اڈے دینے سے انکار کیا ہے۔ اور اس سب کے دوران امریکہ نے اپنے اتحادیوں جیسا کہ برطانیہ، فرانس، اٹلی، اسپین، کینیڈا، ایران جنگ میں مدد نہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ کیا امریکہ اور اسرائیل دباؤ میں آ گئے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں اس جنگ کے ابتدائی دنوں میں جانا ہوگا۔ ایران کے شہر میراب میں لڑکیوں کے ایک پرائمری اسکول پر ہوئے فضائی حملے کے نتیجے میں درجنوں بچیوں سمیت متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب یورپی ممالک بشمول فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی اور چین سمیت کئی ممالک نے اس حملے کی مذمت کی اور وہاں سے اس جنگ کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ کئی دوسرے ممالک نے بھی اس حملے کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ یاد رہے کہ نہ تو امریکہ اور نہ ہی اسرائیل نے ابھی تک اس حملے میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ مجموعی طور پر لڑائی کو 4 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ ختم نہیں ہوئی۔ آبرائے ہرمز بند ہے، دنیا کو تیل کے بحران کا سامنا ہے۔ اپنی اعلیٰ قیادت کے مارے جانے کے بعد بھی ایران جنگ لڑ رہا ہے اور لڑائی کے خاتمے کے لیے اپنی شرائط پیش کر رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ جنگ طوالت اختیار کر رہی ہے، امریکہ اور اسرائیل بین الاقوامی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس تنازع کے خلاف خود امریکہ میں بھی بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ تو کیا اس پس منظر میں ایران اپنی جنگی حکمت عملی اور سفارتکاری کے ذریعے کسی حد تک امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ماحول بنانے میں کامیاب رہا ہے؟ بین الاقوامی اسٹریٹجک امور کے ماہر ہیمپومین جیکب کے مطابق جنگ کے آغاز میں امریکہ اور اسرائیل نے جن خاص امور سے متعلق حکمت عملی ترتیب دی تھی، اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سی چیزوں کا صحیح اندازہ نہیں لگایا گیا تھا۔ ہیمپومین جیکب نے BBC کو بتایا کہ ٹرمپ کا انداز اور شخصیت بنیادی مسئلہ رہا ہے۔ سفارتکاری کو دھوکہ دہی کے آلے کے طور پر استعمال کرنا، سربراہان مملکت کی سرعام تذلیل کرنا، اتحادیوں سے اس جنگ میں شامل ہونے کی توقع رکھنا اور جنیوا مذاکرات کو ایران پر حملہ کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کرنا، یہ بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جیکب کے مطابق دوسری جانب اسرائیل وزیر اعظم نتنیاہو کا خیال ہے کہ جنگ سے انہیں ملک کی سیاست میں فائدہ پہنچے گا اور جب کوئی لیڈر ایسا محسوس کرتا ہے تو وہ جنگ میں کسی دوسرے روایتی لیڈر کی طرح فیصلے نہیں کر پاتا۔ جیکب کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی اپنی دھمکی پر عمل نہیں کرے گا کیونکہ اس سے اس کے تجارتی مفادات بھی بری طرح متاثر ہوں گے، لیکن ایران نے آبنائے ہرمز کو نہ صرف بند کیا بلکہ اب تک کامیابی سے اس کی ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران جیسے ملک کے معاملے میں اس طرح کا اقدام حیران کن نہیں ہونا چاہیے تھا، جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور جو ایک خاص مذہبی نظریے پر مضبوطی سے عمل پیرا ہے۔ جیکب کے مطابق اپنے اعلیٰ رہنما اور سینئر فوجی و سیاسی حکام کو کھونے کے باوجود ایران جنگ جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کی حکمت عملی نے بظاہر عالمی رہنماؤں کے لیے غیر متوقع اور حیران کن کام کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 23 مارچ کو ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا کہ یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے حوالے سے بہت اچھی بات چیت ہو رہی ہے، تاہم ساتھ ساتھ وہ سخت رد عمل اور حملوں کی دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں۔ اسٹریٹجک امور کے ماہر برہما چیلانی کے مطابق ٹرمپ نے جنگ ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کے مقصد سے شروع کی تھی، لیکن بظاہر اس بنیادی مقصد کے حصول میں ناکامی کے بعد وہی ٹرمپ اب اس ایرانی رجیم کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں جس کو وہ ہٹانے کے لیے نکلے تھے۔ ایران کے ساتھ بات چیت دراصل زمینی حقائق جان لینے کے بعد مجبوراً لیا گیا یو ٹرن ہے۔ دوستو، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔